آج ہم رابرٹ کیوساکی کی جو مشہور کتاب ہے امیر باپ غریب باپ، اس کے کچھ بنیادی خیالات پر ذرا گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ مواد ہے، کچھ اقتباسات ہیں، تجزیے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بھئی آج کل اس کتاب کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا چیزیں متعلقہ ہیں۔ بالکل، یہ کتاب تو لاکھوں نے پڑھی ہے، بہت مشہور ہوئی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ لیکن آج ہم خاص طور پر ان نکات پر فوکس کریں گے جو ہمارے پاس موجود مواد میں نمایاں ہے۔ تو کہانی تو وہی ہے، دو باپوں کی، ایک ان کے اپنے والد پڑھے لکھے سرکاری ملازم، جی، غریب باپ جنہیں وہ کہتے ہیں۔ ہاں، اور دوسرے ان کے دوست کے والد جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کاروباری تھے، امیر باپ۔ اور کتاب یہی کہتی ہے کہ امیر باپ نے انہیں پیسے کے وہ سبق سکھائے جو نہ اسکول نے سکھائے نہ ان کے اپنے والد نے۔ جی، یہ بنیادی تھیم ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا خاص نکلتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو سب سے مشہور ہے، اثاثے اور واجبات کا فرق، ایسٹس اور لائبلٹیز۔ ایسا نکالیں۔ بالکل۔ اور ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا بظاہر سادہ لگتا ہے نا؟ ہاں، سننے میں تو بہت سادہ ہے۔ جی، لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ نفسیاتی ہے۔ یہ سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے کہ آپ کمائی اور خرچ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، ایک ذریعے میں یہ تجزیہ تھا کہ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، گھر، گاڑی، یہ اثاثے ہیں۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کیوساکی کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، مطلب قسطیں ہیں، انشورنس ہے، مرمت ہے، تو وہ آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، تو وہ واجبات ہوئے۔ اوہ، اچھا۔ اصل اثاثہ وہ ہے جو آپ کو کما کر دے، جیسے کوئی پراپرٹی کرائے پر دی ہوئی ہے، یا کوئی کاروبار ہے جو منافع دے رہا ہے، یا سٹاکس، بانڈز وغیرہ۔ یہ تو واقعی پوری سوچ ہی الٹ دی۔ جی، لیکن ذرائع میں یہ بھی کچھ ہے کہ لوگ اسے اپنانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کہنا آسان ہے، اثاثے بناؤ، کرنا تو… ہاں بالکل، کئی ذرائع میں یہ بات آئی ہے۔ ایک نے تو کہا ہے کہ یہ ماڈل شاید ان کے لیے زیادہ کارآمد لگتا ہے جن کے پاس پہلے سے کچھ پیسہ ہو۔ اچھا۔ بالکل شروع سے کم آمدنی سے اثاثے بنانا وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور کتاب میں اس کی تفصیل زیادہ نہیں ہے۔ اور لوگ اکثر اس میں بھی الجھ جاتے ہیں کہ اچھا قرض کون سا ہے، برا قرض کون سا ہے۔ کیوساکی کی جو تعریفیں ہیں وہ کبھی کبھی جو روایتی مالی مشورے ہیں ان سے تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا قدم ہو گیا اثاثوں اور واجبات کا فرق سمجھنا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا بڑا نقطہ جو ذرائع میں ہے وہ مالی تعلیم کی اہمیت ہے، فائنینشیل ایجوکیشن۔ جی، کیوساکی کا تو بڑا زور ہے اس بات پر کہ بھئی اسکول ہمیں نوکری کرنا سکھاتے ہیں، پیسے سنبھالنا یا بنانا نہیں۔ بالکل، اور یہ بات آج بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ ذرائع بھی مانتے ہیں کہ کیوساکی کی کتاب نے اس بات کو، یعنی مالی خواندگی کی اہمیت کو عام لوگوں تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اچھا۔ ایک ذریعے کے مطابق تو کتاب آنے کے بعد لوگوں میں خود سے مالی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھا۔ لوگ سیمینارز، ورکشاپس، آن لائن کورسز، ان چیزوں کی طرف زیادہ آئے۔ لیکن کیا اس خود سے سیکھنے میں کچھ خطرات بھی ہیں؟ مطلب ذرائع اس بارے میں مجھ کہتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی تو مستند مشورہ نہیں دے رہا ہوتا نا آج کل۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، اور ذرائع میں بھی یہ تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ ایک تجزیے میں یہ وارننگ تھی کہ کیوساکی تو خود تعلیم پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی فیلڈ میں بہت سے ایسے گرو بھی آ گئے ہیں جو بس جلدی امیر بننے کی اسکیمیں بیچتے ہیں۔ اوہو۔ اور خود کیوساکی کی اپنی کمپنی پر بھی یہ تنقید رہی ہے کہ وہ مہنگے سیمینارز اور کوچنگ پروگرام بیچتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے پیغام سے زیادہ کمرشل اینگل لگتا ہے۔ مطلب بزنس ماڈل بن گیا ایک طرح سے۔ جی، تو ذرائع کا مشورہ یہی ہے کہ بھئی مالی تعلیم حاصل کرو، لیکن دیکھ بھال کر، ذرائع چیک کرو، تنقیدی نظر سے دیکھو، صرف معلومات لینا نہیں، صحیح معلومات لینا ضروری ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ اچھا، تعلیم کی بات ہو گئی، اب آتے ہیں ذہنیت پر، مائنڈ سیٹ۔ یہ بھی کتاب کا ایک بڑا ستون ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کیوساکی کہتے ہیں اصل فرق پیسے کا نہیں، سوچ کا ہے۔ یعنی صرف ملازم کی طرح مت سوچو کہ بس مہینے بعد تنخواہ مل جائے، نوکری پکی رہے۔ ہاں، بلکہ مالک یا سرمایہ کار کی طرح سوچو جو موقع ڈھونڈتا ہے، پیسے کو کام پر لگاتا ہے۔ جی، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو مالک والی ذہنیت ہے نا، یہ کتاب کی سب سے زیادہ اثر انگیز باتوں میں سے ایک ہے۔ ایک ذریعے نے تو اسے نفسیاتی چھلانگ کہا ہے۔ نفسیاتی چھلانگ؟ مطلب؟
مطلب یہ کہ آپ خود کو صرف ایک کام کرنے والا نہیں سمجھتے بلکہ اثاثے بنانے والا سمجھتے ہیں۔ یہ صرف پیسے کمانا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ مسائل میں مواقع دیکھیں، اگر ناکام ہوں تو اس سے سیکھیں اور حساب لگا کر خطرہ مول لیں۔ یہ حساب لگا کر خطرہ مول لینا، کیلکولیٹڈ رسک، یہ اہم ہے، کیونکہ کتاب پر ایک تنقید یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو بس خطرہ لینے پر اکساتی ہے۔ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رسک اور ناکامی کا خوف۔ ذرائع یہاں کافی متوازن بات کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ کیوساکی کہتے ہیں کہ بھائی نقصان کا جو خوف ہے نا، وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ جی، چوہا دوڑ جسے وہ کہتے ہیں، ریٹ ریس۔ بالکل، اس سے نکلنے کے لیے ہمت چاہیے، لیکن کئی ذرائع زور دیتے ہیں کہ کتاب میں جس خطرے کی بات ہے وہ اندھا دھند میں ہی ہے، وہ سوچا سمجھا منظم خطرہ ہے۔ اچھا، یعنی پہلے سیکھو، سمجھو، پھر قدم اٹھاؤ۔ جی ہاں، اپنی مالی تعلیم کی بنیاد پر فیصلہ کرو کہ کون سا خطرہ لینا ٹھیک ہے اور اسے کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ جو فلسفہ ہے کہ خوف پر قابو پاؤ، یہ سب کے لیے ایک جیسا ممکن ہے؟ ذرائع میں اس پر کوئی بات ہے؟ کچھ ذرائع اس پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں۔ ایک تنقیدی جائزے میں کہا گیا کہ کتاب شاید ان لوگوں کے حالات کو نظر انداز کرتی ہے جن پر مالی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کے پاس غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بات تو صحیح ہے۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ ناکامی سے سیکھو شاید آسان نہ ہو۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ ہاں، خوف پر قابو پانا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی کی معاشی حالت کیا ہے، اسے کیا سہارا میسر ہے۔ اس پر کتاب میں زیادہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ مرکزی خیالات دیکھ لیے: اثاثے، مقابلہ واجبات، مالی تعلیم، ذہنیت اور خطرہ مول لینا۔ اب ذرا مجموعی طور پر کتاب کی خوبیاں اور خامیوں پر بات کرتے ہیں جو ان ذرائع میں سامنے آئیں۔ ایک بات تو بار بار آتی ہے کہ بھئی کتاب میں عملی اقدامات کی بہت کمی ہے۔ اثاثے بنانے ہیں، لیکن کیسے کرنا ہے ہاں، وہ نہیں بتاتی۔ کون سی سرمایہ کاری، کہاں سے شروع کریں۔ ایک ذریعے نے تو کہا کہ یہ ایک زبردست کیوں تو ہے، لیکن ایک کمزور کیسے ہے۔ اچھا محاورہ ہے۔ جی، مطلب موٹیویشن تو بہت ہے، لیکن عملی نقشہ، روڈ میپ، وہ نہیں ملتا۔ اور ایک اور چیز جو متنازع ہے، جس کا ذکر ذرائع میں بھی ہے، وہ خود امیر باپ کا کردار ہے۔ کیا وہ واقعی کوئی تھا بھی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ذرائع میں بھی اس پر بحث ہے۔ خود کیوساکی نے بھی کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ، کبھی کہا اصلی تھے، کبھی کہا کئی لوگوں کو ملا کر بنایا ہے۔ تو کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ابہام سے نا کتاب کی ساخت پر فرق پڑتا ہے، کہ اگر آپ کا مرکزی استاد ہی شاید خیالی ہو تو پھر اس کی باتوں کا کیا اعتبار، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اتنی تنقید کے باوجود کتاب آج تک اتنی مقبول کیوں ہے؟ ذرائع اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ ذرائع اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ کتاب کی اصل طاقت اس کی تفصیلات میں نہیں، اس کی سوچ میں ہے، اس کے فلسفے میں ہے۔ اچھا۔ جیسے ایک تجزیہ نگار نے لکھا کہ یہ مالیاتی ہدایت نامے سے زیادہ ایک مالیاتی بیداری کی کال ہے۔ واہ! اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس نے کروڑوں لوگوں کو پیسے کے بارے میں جو روایتی سوچ تھی نا، اسے چیلنج کرنے پر مجبور کیا۔ کہ کیا نوکری اور تنخواہ ہی سب کچھ ہے؟ جی، کیا یہی مالی تحفظ کا واحد راستہ ہے؟ اس سوال کو اس نے عام کیا۔ تو یہ جو ذہنیت کی تبدیلی ہے، یہی اس کی اصل میراث ہے، عملی مشوروں کی کمی کے باوجود؟ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ایک شروعاتی نقطہ بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مالی آزادی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ یہ انہیں مزید پڑھنے، مزید تحقیق کرنے پر اکساتی ہے، چاہے جواب کتاب میں نہ بھی ہوں۔ اس لحاظ سے اس کا اثر بہت گہرا رہا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا پھر سے ضروری ہے کہ ہم صرف ان ذرائع کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان میں پیش کردہ خیالات، تجزیے، تاثرات بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی ایک سائیڈ کو لینا نہیں، بلکہ جو گفتگو اس کتاب کے حوالے سے ہو رہی ہے اس کے مختلف پہلو سامنے لانا ہے۔ جی، بالکل۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے دیکھا کہ امیر باپ غریب باپ کے حوالے سے جو ذرائع ہمارے پاس تھے وہ اساسوں پر زور دیتے ہیں، مالی تعلیم خود حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، مالک جیسی سوچ اپنانے اور حساب شدہ خطرہ مول لینے کی بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب میں عملی رہنمائی کم ہے اور امیر باپ کی حقیقت پر بھی سوال ہیں۔
تو بنیادی طور پر یہ ایک سوچ بدلنے والا فلسفہ تو دیتی ہے، لیکن اسے مکمل عملی گائیڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک آخری سوچ جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے دلچسپ ہو، اگر اس کتاب کا اصل نچوڑ ذہنیت بدلنا اور اساسوں پر توجہ دینا ہے جی، تو کوئی بھی شخص آج اپنے حالات میں رہتے ہوئے اپنی مالی سوچ کو ذرا سا بدلنے کے لیے کون سا ایک چھوٹا سا قابل عمل قدم اٹھا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ چاہے کوئی بڑی سرمایہ کاری نہ ہو، کوئی بڑا منصوبہ نہ ہو، شاید صرف یہ کرنا کہ اپنے مہینے کے خرچوں کو اثاثوں اور واجبات کے نظریے سے دیکھنا شروع کر دے، یا مالی خواندگی پر کوئی ایک آدھ مضمون ہی پڑھ لے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قدم بھی، جیسا کہ زہائے بتاتے ہیں، اس کتاب کے فلسفے کے مطابق وہ جو سوچ کی تبدیلی ہے نا، اس کا آغاز بن سکتا ہے۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ رابرٹ کیوساکی کی کتاب امیر باپ غریب باپ کے بنیادی خیالات پر ان ذرائع کی روشنی میں جو ہمارے پاس تھے، ہماری یہ گفتگو اب ختم ہوتی ہے۔